ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تو ہم نے حاجیوں کا ایک ترانہ بنا لیا ہے، در حقیقت یہ مومن کا ایک بنیادی ضرورت ہے کہ وہ جب شعور سنبھالے تو وہ اللہ کو لبیک کہے۔ اس وقت ہم نے لبیک کہا ہوا ہے دنیا کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاک کلمہ ہے، پاک بات ہے۔ لیکن اس کا مطلب آپ جاننے کی ضرورت۔ اول تو دیکھیں، ایک بات تو میں شکوے کے طور پہ کہوں کہ دین کی کوئی اصطلاح اور کوئی کسی بات کی ہم حقیقت کی جستجو نہیں رکھتے، نہ جستجو رکھتے ہیں، نہ مطلب جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں حقیقی مطلب۔ اور یہ بھی میں آپ کو چیلنج کے طور پہ ایک بات کہوں کہ آج کا مسلمان نہ دین سے واقف ہے، نہ دین کی کوئی اصطلاح کا صحیح مطلب جانتا ہے۔ یہ بس ساری سنی سنائی باتیں ہیں۔ جتنا بھی ہماری دینی معلومات ہیں، یہ بس اس نے کہا، اس نے سن لیا، ملا جی نے ایسا کہہ دیا، تو بس ہم نے کہے کہ یہ نہیں، سوچ و بچار نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ پر کلمہ طیبہ کی میں بات کر رہا تھا۔ کلمہ طیبہ دراصل اگر کسی نے پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی کلمہ طیبہ کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اس شخص نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اب آئندہ زندگی میں تیری مرضی سے گزاروں گا، تو ہی میری منزل ہے، اب زندگی میں نے تیرے لیے خاص کر دی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر میں نے زندگی تیرے لیے خاص کر دی ہے، اب میری زندگی اور موت صرف تیرے لیے ہوگی، اور تو میری زندگی کی ترجیح ہے۔ پھر کلمہ طیبہ دیکھیں، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اب آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں دنیا کے کام کرنے سے نہیں روکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، آپ دنیا کا کام کریں، لیکن آپ کے کام کرنے کی نیت یا دنیا میں رہنے کی نیت کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ ہونی چاہیے۔ للہیت، آپ کی زندگی میں للہیت آنی چاہیے۔ اس وقت تو دیکھیں، عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے۔ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ ہماری ظاہر ہے، دنیا ہے۔ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ ہمارا مقصود حیات دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے تصورات کو دیکھ لیں، اور آپ اپنی روش کو دیکھ لیں، آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں، آپ اپنے دل کی اندر کی حالت کو دیکھ لیں۔ اس میں صرف دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، ہمارے خیالوں میں دنیا ہے، خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چند ایک مسائل ہیں ہمارے خیال میں، اگر یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہے۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، لیکن وہی مسائل کو آپ نے ایشو بنایا ہوا ہے، اسی کے لیے آپ زندہ ہیں، اور آپ نے ایک خواب بنایا ہوا ہے دنیا کی زندگی کا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، اپنا گھر بنگلہ ہونا چاہیے، بہت پیسے ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں، ہمارے خیالوں میں بھی دنیا ہے، اور ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات تباہ کن ہے۔
ہمارے خیال میں، ہمارے دل میں اور ہماری نظر میں اللہ ہونا چاہیے. ہمیں زندگی اللہ کے لیے خاص کر لینی چاہیے. کلمہ طیبہ ایک مومن جب پڑھتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب میری زندگی میں صرف اللہ کو اہمیت ہوگی اور زندگی میں اللہ کے لیے گزاروں گا. عملی طور پہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایک مومن جو ہے وہ اللہ کو لبیک کہہ دیتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تو ہم نے حاجیوں کا ایک ترانہ بنا لیا ہے. در حقیقت یہ مومن کا ایک بنیادی ضرورت ہے کہ وہ جب شعور سنبھالے تو وہ اللہ کو لبیک کہے. اس وقت ہم نے لبیک کہا ہوا ہے دنیا کو. عملی طور پہ ہم نے دنیا ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے. دو بلانے والے ہیں. ایک دنیا ہمیں اپنے پاس بلا رہی ہے، مجھے حاصل کرو، میرے خیال میں زندگی گزارو. ایک طرف اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تمہاری منزل تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مجھے لبیک کہو. تو ہم نے یہ دونوں چیز، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو تو ہم نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. اس طرف سے تو ہم بالکل غافل ہیں. اور دنیا چونکہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کی دعوت دنیا بھی نظر آ رہی ہے، تو پھر ہم اسی کو حقیقت جان کر اور اس کی دعوت کو قبول کر کے دنیا کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. اور دعوت کا جواب جو دیتے ہیں ہم، لبیک یا دنیا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے دنیا میں تجھے قبول کرتا ہوں، میں حاضر ہوں، میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو ہی میری زندگی ہے، میں تیرے لیے ہی زندگی گزاروں گا، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے، تجھ جیسا ہے دنیا، تجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے. تو ہماری نظر میں تو دنیا کی اہمیت ہے، ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، آپ کی نظر میں اہمیت کس بات کی ہے؟ ترجیح آپ کی کیا ہے؟ دنیا. آپ دیکھ لیں ہر شخص اپنے مفادات کے تابع ہے. آپ کا عہدہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی حیثیت ہے. ہم اس عہدے کو، پیسے کو، اس ظاہری جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں مانگتا، لیکن آپ کا جذبہ تو ہونا چاہیے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کی قربانی کا، لیکن قربانی قبول تو نہیں کی، وہ بیٹے کی قربانی، لیکن وہ ایک جذبہ درکار تھا جو انہوں نے اپنے عمل سے شہادت دے دی. یہ ایک عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا. یہ قربانی کا جذبہ رکھنا اور اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات میں اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا جذبہ رکھنا، یہ دراصل دین کی روح ہے. تقویٰ اور ایک جذبہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، لیکن میں تمہاری نیت کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. اعمال کیا ہیں اور اس کی نیت کیا ہے؟ ہمارے اعمال تو، ہماری نیت تو خراب ہو چکی ہے. کس کی؟ آج کے مسلمان کی. ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان دنیا پر ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہماری خوشیاں دنیا تک محدود ہیں، دنیا کے لیے ہماری زندگی وقف ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے. اگر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں تو کلمہ طیبہ نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں. کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے. دیکھیں مقصود اور معبود، جو مقصود ہوگا اس کے سامنے آپ جھکیں گے. آج اللہ کی عبادت ہم پر بہت بھاری ہے، بندگی رب بہت بھاری ہے. کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے. دنیا کے لیے وقت گزارنا
یہ ہمارے لیے آسان ہے. نماز پڑھنا، نماز میں دل لگانا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، اس میں آپ کا دل لگ جاتا ہے، اس میں آپ کو بوریت نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو اس میں ہمارا دل نہیں لگتا. تو دیکھیں یہ ساری باتیں غور و فکر کی ہیں. اپنے نیتوں پر غور کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.